بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فار رمضان کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ توبہ کی 112 نمبر آیت کا مطالعہ کریں گے، اور اس لحاظ سے خواتین و حضرات یہ ایک بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ اس کے اندر اہل ایمان کی صفات جو ہیں، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں، وہ بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے، بہت ہی ایک جامع طریقے سے اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور یہ سورہ توبہ کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، اہل عرب میں ظاہر ہے کہ وہ قریش مکہ بھی تھے، وہ اہل کتاب بھی تھے، اور وہ منافقین بھی تھے۔ ان تینوں کے تینوں جو گروہوں کے ساتھ آخری معاملہ ہوا ہے، یہ سورہ اس کی رودات بیان کرتی ہے، اور یہ ایک خاص موقع پہ آخر میں آ کے اہل ایمان کی صفات بھی بیان کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ کیسے اہل ایمان جو ہیں انہوں نے اپنی مال اور جان کے عوض جنت کو خرید رکھا ہے، اور یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ کو آپ کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں اگر آپ اپنی جانوں کے بدلے میں، آپ کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں سرخ روئی دیں گے۔ اسی کے بعد پھر یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ اہل ایمان جو اس خوشخبری کے متصف ٹھہرتے ہیں، ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو ایک جو بالکل اس کی سادہ ریڈنگ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ایک ایسی اس کے اندر ایک ردمک عنصر موجود ہے کہ پڑھتے ہی انسان نہ صرف اس کی جو رائم ہے اس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہی ہے، لیکن ڈیپتھس میں جا کے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب اہل ایمان ہیں، جو اہل حق ہیں، وہ اپنے اندر جب جن صفات کو جمع کرتے ہیں تو وہ پھر کس طرح سے ایک جسے کہتے ہیں نا گلدستہ بن جاتا ہے۔ گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں، یہ پھول ایک شخص کی مختلف صفات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو پہلی جو صفت یہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ ہے التائبون، یعنی وہ بار بار توبہ کرنے والے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بارے میں ان کو کبھی یہ ابرام نہیں ہوتا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ اس غلطی پہ ڈٹ جائیں گے یا اس غلطی پہ وہ جم جائیں گے، بلکہ ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ تو آپ نے متعدد مرتبہ دیکھا ہوگا قرآن مجید میں بھی اور پرانے آسمانی صحائف میں بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بار بار اگر غلطی کرتے ہیں تو اس کی طرف پلٹیں، یعنی یہ بات کہ ہم غلطی کریں ہی نہ، یہ اٹس ورچولی آؤٹ آف کویسچن، اٹس ورچولی امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے ہم متنبہ ہو جائیں، ہم ریئلائز کریں، ہم ریگریٹ کریں، وی فیل ashamed اینڈ وی میک اے فریش کمٹمنٹ اینڈ وی میک اے فریش اسٹارٹ۔ تو یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان سے تو غلطیاں ہوں گی، اور غلطیوں سے کوئی مبرہ نہیں ہے، اور ان غلطیوں کے باوجود انسان کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف دوبارہ پلٹائے گا، تو خدا ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور توبہ کا ایک پورا قانون ہے جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جذبات میں آ کے کوئی گناہ کر بیٹھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی حق تلفی کر بیٹھیں جذبات میں آ کے، اور اس کے بعد امیڈیٹلی فوراً بعد ان کو احساس ہو جائے، وہ متنبہ ہو جائیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اور وہ پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ پر واجب ہے کہ پھر میں ایسے شخص کو معاف کر دوں کہ جو امیڈیٹلی ریئلائز کرے، اور ریئلائز کرنے کے بعد فوراً اپنی توبہ میرے سامنے پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھر ہمیشہ ایسے شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو اپنی توبہ کو موت تک مؤخر کر دے، یعنی موت کو جب دیکھے تو اس وقت توبہ اس کو یاد آ جائے، یا وہ کفر کی حالت میں مرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر میں معاف نہیں کرتا۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس نے امیڈیٹلی فوراً بعد تو توبہ نہیں کی، اور نہ اتنا توبہ کو ڈیفر کیا کہ آخری وقت آ جائے، درمیان میں کہیں ان کو ہوش آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، تو قرآن مجید اس بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر خوف بھی پیدا کرنا چاہتا ہے اور امید بھی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کبھی بھی
یہ مت سمجھیں کہ اٹ از آلویز، مطلب اسے کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. یعنی توبہ کرنے کے معاملے میں اول تو ظاہر ہے کہ شروع ہی میں انسان کو متنبہ اپنے آپ کو کرنا چاہیے، لیکن جب بھی آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے، اگر دیر سے بھی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی جو رحمت ہے، ہمیں اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی بار بار ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کو متنبہ ہمیں رہنا ہے اپنے آپ کو، وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف آر اسٹیٹ آف ایموشنل فرینزی. اور یہ خاص طور سے خواتین حضرات اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ بار بار ایک ہی گناہ کرتے ہیں یا بار بار ایک ہی طرح کی غلطی کرتے ہیں. سو آپ کے اندر یہ ایک یو ٹینڈ ٹو گیٹ یو لوز فیتھ ان یور سیلف. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی مجھ سے تو یہ غلطی بار بار ہو رہی ہے، اینڈ ہاؤ کین آئی پروٹیکٹ مائی سیلف. تو اللہ تعالیٰ یہ اس معاملے میں آپ کو یہ ہمت دلاتے ہیں کہ اگر آپ کو بار بار بھی غلطی کر کے احساس ہو تو آپ بار بار پلٹیں، میں بار بار معاف کرنے والا ہوں. 100 بار توبہ شکستی بازا، یعنی آپ کو 100 بار بھی کرنا یہ کام کرنا پڑے تو آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں ہمیشہ امید کی اور امید اور حوصلہ افزائی موجود ہے. اور کبھی اپنے آپ کو باک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ سو مچ رانگ کہ دیٹ آئی جسٹ کین ناٹ ریکور اینڈ گاڈ ول ناٹ لائک می. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آپ کو خوشخبری ہے، ہم سب کو خوشخبری ہے کہ کم واٹ میں وی ہیو ٹو ٹرن ٹو ہم آفٹر ایوری مسٹیک. اس کے بعد دیکھیے جو الفاظ بیان ہوئے ہیں، یعنی التائبون کے بعد العابدون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ، عبادت کیا ہوتی ہے خواتین حضرات؟ یہ بیسیکلی انسان کا خدا کے ساتھ تعلق، اس کا ریلیشن شپ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو احساس تو ہو جاتا ہے کہ ہم ایک وجود ہیں، ہم ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے خالق سے جڑنا کیسے ہے. یعنی واٹ از آور ریلیشن شپ ود گاڈ. دس از سم تھنگ دیٹ وی ریکوائر کانسٹنٹ ریمائنڈرز. اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے عبادت کے مراسم یہ ہیں، اس طریقے سے پرستش آپ نے کرنی ہے. اور میں صرف پرستش ہی نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو زندگی ہے وہ خداوند تعالیٰ کی اطاعت میں گزرنی چاہیے، اس کی اوبیڈینس میں گزرنی چاہیے. اور یہ جو پرستش اور اطاعت ہے، یہ کوئی خارج سے نہیں آپ پہ لا دی جا رہی، یہ آپ کے اپنے اندر کے وجود کا تقاضا ہے. یعنی آپ جب اپنے اندر احتیاج محسوس کرتے ہیں، کمی محسوس کرتے ہیں، یو نیڈ سم تھنگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا اس تقاضے کا آپ کے لیے جواب فراہم کرتا ہے، وہ خود آپ کے تقاضوں کا جواب ہے، تو یہ آپ کے اندر یہ پیاس پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے جڑوں، میں اس سے گفتگو کروں، میں اس سے گریہ زاری کروں، میں اس سے اپنی بات کروں، میں اس سے اس کی بات سمجھوں اور اس کے مطابق زندگی گزاروں. تو یہ دوسری صفت ہے جو بیان ہوئی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ عبادت گزار ہیں. اور عبادت کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک جامع چیز ہے، ایک رویہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے. انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ یا کسی قسم کی ایروگنس میں محسوس نہ کرے، بلکہ اس کے اندر عبادت کی جو بنیاد ہے خواتین حضرات، وہ خشوع ہے، وہ عاجزی ہے، وہ ہیوملٹی ہے. آپ اس کو جان لیں کہ بھئی یو ہیو بین کریٹڈ اینڈ یو آر ٹو کنیکٹ ٹو گاڈ یور اون کریٹر. اور اس کنیکشن کے اندر جو اصل چیز ہے جس کو ہم عبادات یا ریچولز کہتے ہیں، جس سے آپ کی اس سے کنیکشن ہوتا ہے، دیکھیے اس کا مقصد بھی قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے. وہ یہ کہ وہ آپ کی جو زندگی ہے اس کو پیوریفائی کرتی ہیں. یعنی خدا کے ساتھ سچا تعلق کیا کرتا ہے؟ اٹ پیوریفائز یور سول فرام ان سائڈ. آپ یو فیل اسپرچولی ایلیویٹڈ. آپ کی جو اندر کی شخصیت ہے اس کو ایک روحانی فیض حاصل ہوتا ہے، ایک روحانی کمال حاصل ہوتا ہے. اور اس جڑنے کے نتیجے میں آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ برائی سے مقابلہ کرنے کی زیادہ صلاحیت پاتا ہے. اس کے اندر یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میں اچھائی کا ساتھ دوں اور میں برائی کو کم سے کم اپنے اوپر نہ آنے دوں، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو بھی اس سے بچاؤں. یہ اس کی روح ہے خواتین حضرات. اور یہ نہ سمجھیے کہ عبادت سے مراد صرف نمازیں پڑھ لینا یا کچھ عبادات کے جو ریچولز ان کو کر لینا ہے، نہیں، یہ آپ کی زندگی کے رویے کا نام ہے. اس کے بعد یہ فرمایا الحامدون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہیں، یہ شکر گزار ہیں، یہ ناشکرے لوگ نہیں ہیں. اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ دے کیپ کاؤنٹنگ دیئر بلیسنگس، دے نیور گیٹ ڈس اپوائنٹڈ. جب بھی ان کے پہ کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دے آلویز لک ٹورڈز واٹ دے ہیو اینڈ دے ڈونٹ لک ٹورڈز واٹ دے ڈونٹ ہیو. آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے مجھے کسی آزمائش میں ڈالا ہے اور فلاں چیز مجھ سے لے لی ہے، تو اس کے علاوہ سینکڑوں چیزیں ہیں جس کا میں پھر بھی I still have them.
اور کتنی مرتبہ خواتین حضرات ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کی جو اپنا وجود ہے وہ کتنا زیادہ اس چیز کا مرہون ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں. یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ کان جن سے آپ سن سکتے ہیں، یہ ناک جس سے آپ سونگھ سکتے ہیں، یہ زبان جس سے آپ چکھ سکتے ہیں، یہ عقل جس کو استعمال کر کے آپ دنیا کے عقدے کھول سکتے ہیں، یہ سب کتنی بڑی نعمتیں ہیں. کبھی ان لوگوں کو تصور کیجئے کہ جو آنکھوں کے بغیر ہیں یا ان فیکلٹیز کے بغیر ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. ہم سب کو محسوس ہوگا کہ ہم بہت معمولی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. 2 وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رات کے کھانے کے وقت ہی نہیں پتہ ہوتا کہ صبح ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ جو چھت فراہم کی جاتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کو تن پہ کپڑا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس تعلیم کی فیسلٹی موجود ہے، آپ کے پاس صحت کی فیسلٹیز موجود ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ 40% لوگ جو اس وقت دنیا میں پاورٹی لائن سے نیچے ہیں یا خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے آپ بہتر ہیں. تو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جو سب سے بڑی ڈھارس انسان کو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے اس کو بہرحال نوازا ہوا ہے. خدا کی کا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ، خدا نے جو ہمارے ساتھ افیکشن شو کی ہے، اٹ از وے بیانڈ واٹ وی تھنک دیٹ وی ہیو بین ڈپرائیوڈ فرام. اس کے بعد دیکھیں جو اگلی بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ السائحون، یعنی یہ ریاضت کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو فار دا کاز آف گاڈ ڈیووٹ کرنے والے ہیں. اور ایسی چیز جو کہ ظاہر ربانیت میں نہ آئے لیکن اس میں تبتل کا مفہوم آئے. تبتل کا مطلب ہے ٹو جسٹ ڈیووٹ آور سیلوز ٹورڈز گاڈ. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے رمضان میں آپ ڈیووشن کا اس طرح کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. اعتکاف اس کی بہت بڑی مثال ہے. ہجرت ہے جس کی بہت بڑی مثال ہے. یعنی بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی جو سیاحت ہے، یعنی سیاحت کا مطلب ہے کہ ٹو ورک ہارڈ فار دا کاز آف ریلیجن، اور اس کے اندر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یعنی پچھلے بعض مذاہب کے اندر تو اسی سیاحت کے اندر رہبانیت اور مناسٹسزم اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں آپ ترک دنیا میں مبتلا ہو جاتے تھے وہ آ جایا کرتی تھیں. لیکن قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، جہاں آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو بس خدا کے لیے ڈیووٹ کر دینا ہو اور یو آر ٹوٹلی اٹیچنگ یور سیلف. تہجد کی نماز دیکھیے اسی کا ایک مظاہرہ ہے کہ آپ اکیلے میں خدا کے ساتھ اپنے آپ سے خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، خدا سے اپنی ازداشت پیش کرتے ہیں. خدا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یو آر ان کمیونیکیشن ود گاڈ. تو یہ وہ چیزیں ان کو خدا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں السائحون سے مراد لیا کہ یہ وہ ہیں جو مشقت کرنے والے ہیں، لوگ ریاضت کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں. اور پھر یہ کہا کہ الراکعون الساجدون، یہ رکوع اور سجود کرنے والے ہیں. یہ معروف تعبیر ہے نماز کی، اور خاص طور سے جس موقع پہ یہ آیا ہے، جس انداز سے یہ آیا ہے، یہاں وہ نفلی نمازیں، وہاں وہ نمازیں کہ جو آپ کو خدا سے اور قریب کرتی ہیں، خدا سے آپ کو اٹیچ کرتی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. فرض نماز تو ظاہر ہے ہمیں پڑھنی ہی ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ایک کم سے کم عبادت ہے جو ہمیں کرنی ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے اور اٹیچڈ ہوں، خدا کے ساتھ ہمارا کنیکشن اور اسٹرانگ ہو، تو جو نفلی نمازیں ہیں ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور سے نفلی نمازوں میں جس نماز کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ تہجد کی نماز ہے. رمضان میں آپ کو وہ میسر ہو سکتی ہے، سحری سے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوشش کیا کیجئے جب آپ کی آنکھ کھلے فجر کی نماز سے پہلے، عام دنوں میں بھی، تو آپ خدا کے حضور حاضر ہوں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ان کا جو بندہ ہے وہ اٹھے اور ان سے مانگے اور وہ اپنے قانون کے مطابق اس کو عطا کریں. وہ بخشش مانگے تو وہ اس کو بخش دیں، وہ کوئی مراد مانگے تو وہ اس کی مراد پوری کریں. ایفرٹ کر کے اٹھنا پڑتا ہے کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایٹ دیٹ پارٹ آف دا نائٹ اپنے آپ کو جگانا. لیکن اگر آپ یہ کر پائیں تو یہ سب سے زیادہ خدا کی طرف آپ کو لے جانے والی چیز کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ کہا گیا الراکعون الساجدون. پھر کہا گیا کہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماحول میں بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. بھلے لوگ یہی ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ماحول میں ان کو کوئی موقع مل گیا کسی اچھی بات کرنے کا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایگزامپل سیٹ کرنے کا اچھائی کا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اچھائی کا رواج پڑے، تو the best thing is that you become an example of that particular virtue. جس ورچو کو، جس اچھائی کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچوں میں پیدا ہو، آپ کے خاندان میں پیدا ہو، you
پرسونیفائی دیٹ ورچو. سو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا انسان کے ہونا چاہیے کہ جس اچھائی کو وہ خود اچھا سمجھتا ہے اس کے آپ سے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو شیئر کرے اوروں سے. یہ اتنی نیچرل بات ہے خواتین حضرات کہ آپ اچھائی سے جب فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی اندر کی انسان کی تسکین ہو گئی ہے، آپ ایک اسپرچولی یو ہیو بین کوئنچڈ، تو یو وانٹ ادر پیپل آلسو ٹو شیئر ان دس. تو یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے دیٹ یو وانٹ ادر پیپل ٹو بی بلیسڈ ان دا سیم وے. تو اس کا موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اہل ایمان کہ وہ ان کے پاس کوئی بھی اچھی بات شیئر کرنے کی ہو تو اس کو شیئر کریں، اور اسی طرح سے اگر ان کو موقع ہو کہ کسی کو برائی سے وہ روک سکیں تو حکمت سے. حکمت کا لفظ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بعض دفعہ برائی کو روکنے یا بری چیزوں کو روکنے کے بارے میں غیر حکیمانہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، بعض دفعہ زبردستی کر لیتے ہیں، بعض دفعہ ہارش ورڈز یوز کر لیتے ہیں. نہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر حلم ہونا چاہیے، آپ کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، آپ کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے. آپ برے لوگوں سے کبھی بھی نفرت نہ کریں، برائی سے نفرت کریں، کیونکہ برائی تو ایسی چیز ہے نا کہ جو جہاں بھی پائی جائے گی ہمیں اس سے دور رہنا ہے. لیکن برے لوگ تو اس کے ضرورت مند ہیں کہ آپ ان سے اور قریب ہوں، تاکہ ان کے اندر اگر کوئی تبدیلی آپ پیدا کر سکیں، ان کے اندر اچھائی پیدا کر سکیں، اچھائی کا احساس پیدا کر سکیں. تو یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے ہیومن کائنڈ کے لیے ہماری. اور پھر دیکھیے یہ کہا گیا کہ والحافظون لحدود اللہ، یہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو محرمات ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، اس سے رک جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ they don't cross their limits which have been set by God. وہ جو حدود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ ان سے آگے آپ نے کراس نہیں کرنا. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اخلاقیات سے متعلق بھی چیزیں ہیں، وہ شریعت سے متعلق بھی چیزیں ہیں، اور یہ ہر انسان کو پتہ ہے. تو اہل ایمان کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ والحافظون لحدود اللہ. آگے خواتین حضرات کی جو پوری آیت ہے، اس کا جو خبر ہے وہ حذف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حاملین صفات لوگ ہیں، وہ ان کو خوشخبری سنائیں، وہ اس چیز کے متحقق ہیں، اس چیز کے وہ مستحق ہیں کہ وہ جنت میں ٹھہریں، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے. اور یہ کہا گیا کہ وبشر المؤمنین، یعنی اس کے اندر جو چیز قرآن مجید نے ہمیں دیکھیں نا اس طرح سے ہمیں بیان فرمائی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری طرف بالکل متوجہ ہو رہے ہیں. تو اس میں اس کی پوری خبر کو حذف کر دیا. اور یعنی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں سچے مومن یہی لوگ ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آیت کا اگر آپ پورا مطالعہ کریں تو کہا گیا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ اولئک هم المؤمنون حقا. یہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں. اور ایسے مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وبشر المؤمنین، کہ ان کو پھر آپ بشارت دے دیجئے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر بہت اچھا معاملہ کریں گے آخرت میں. سو ان صفات کا ہمیں دعا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا حامل بنائے. یہ ساری صفات ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس انسانیت کے اعلیٰ ترین مرتبے میں فائز کرتی ہے کہ جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی عمدہ طریقے سے ایک بہت ہی جامع انداز میں اس آیت میں بیان ہو گئی ہیں. خواتین حضرات، اب ہم آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. The church in Berlin as a noble gesture gave space to Muslims to pray as their mosque could not accommodate them. In contrast, the Muslim nurses in Lahore would not let the Christian nurses say their Sunday prayers in the church. Isn't this against the covenant of the Prophet ﷺ who offered the Christians peace and security until the end of times? دیکھیے بات وہی ہے کہ اس کا تعلق تو آپ کی اپنی ریئلائزیشن سے ہے. یعنی اس کے اندر آپ کو بہرحال اکاموڈیٹ کرنا ہے جیسے انہوں نے اکاموڈیٹ کیا مراسم عبودیت کے اندر، یعنی جو ریچولز آف ورشپ ہے ان کے اندر. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. اور یہ وہ ایک انسانی احساس ہے کہ دیکھیے ہم سب اپنے رب سے جڑے ہیں. آل آف اس وڈ لائک ٹو کنیکٹ ٹو گاڈ، ہے نا یہ بات کہ ہم سب کی ایک نیچرل ایک پیاس ہے، یہ ایک روحانی پیاس ہے. تو اگر آپ اس روحانی پیاس میں دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں جس طرح سے وہ خدا سے جڑنا چاہتا ہے، تو اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہوگی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ہیومن کائنڈ کا حصہ سمجھیں. انفارچونیٹلی ہم مسلمز اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سب سیٹ ہے. بڑا جو اس کا ایک سیٹ ہے، سپر سیٹ کہہ لیجئے، وہ یہ ہے وی آر فرسٹ پارٹ آف دس ہیومن کائنڈ فیملی. پہلے ہم انسان ہیں، پھر مسلمان یا کرسچنز یا جوز یا ہندوز ہیں. سو جو پہلا سپر سیٹ ہے وہ تو بہت بڑا ہے.
یعنی بطور انسان کے آپ کو جڑنا ہے، اور انسانیت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان جس طرح سے خدا سے جڑنا چاہتا ہے ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنے اختلاف کو شائستگی سے موقع ہو تو بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں اپنے بھائی اور بہن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو یہ وہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ کو اس کا احساس تبھی ہوگا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ان کی پوزیشن میں رکھ کے دیکھیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ the Quran has instructed عدت for both a divorcee and a widow. However, many religious scholars say if pregnancy scan shows no pregnancy, then iddat becomes redundant for the divorcee and widow. Is this not evolving شریعہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ تو شریعہ نے عین بات کہی ہے، اس کے مطابق ہے۔ سورہ احزاب میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ میاں اور بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، انٹیمیسی نہیں ہوئی ہے، تو کوئی عدت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو شریعہ نہیں ایوالو کر رہے، یہ تو شریعہ ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس قرآن نے خود بتا دیا کہ جب پریگننسی نہیں ہوگی تو عدت نہیں ہوگی۔ تو ایوالو آپ تب کرتے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا اور آپ کوئی نیا اجتہاد کر رہے ہوتے۔ یہ تو صرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک سچویشن سے دوسری سچویشن کو ملا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ اگر آپ میاں اور بیوی کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اس کا obvious مطلب یہ ہے کہ there is no case of any pregnancy، تو کوئی عدت نہیں ہوگی۔ تو اب کوئی اور کیس بھی ایسا سامنے آ جائے جس میں پریگننسی نہیں ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا، یہ بائی انالوجی کہتے ہیں۔ انالوگسلی آپ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ پھر ادھر بھی عدت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ خاتون جو ہے اس کی عمر بہت ہے، یا اس کا مثال یہ ہو سکتی ہے، یا میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ سال ہر سال سے قائم نہیں ہے، دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں اور بعد میں بھی ڈیورس ہو گئی ہے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ مختلف حالات ہوں لیکن ڈاکٹر یہ اسپیسیفائی کر دے اور آپ کو اچھی طرح سے اس کے بارے میں اطمینان دلا دے سائنٹیفکلی کہ دیر از نو پاسبلٹی آف اینی کنسیپشن۔ تو عدت اصل میں دیکھیے قرآن مجید یہ بتاتا ہی یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد، کچھ تو ضمنی مقاصد ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ڈٹرمن کر لیا جائے کہ جو ڈیورسی یا جو ویڈو ہے شی از پریگننٹ اور ناٹ۔ ورنہ دیکھیے سورہ احزاب میں قرآن مجید یہ نہ کہتا کہ اگر آپ نے ملاقات نہیں کی تو آپ کی عدت نہیں ہوگی، وہ اس کو پھر کہنا چاہیے تھا کہ نہیں چلیں اور وجوہات سے آپ عدت آپ کی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ رجوع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ اکٹھے رہیں تو دوبارہ سے شادی کر لیں، تو قرآن نے اس کو نہیں یہاں موضوع بنایا، بلکہ اصل علت ہی کو موضوع بنایا ہے وہ پریگننسی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات میرے خیال میں بالکل درست ہے جو بعض اسکالرز نے اس کو بیان کیا ہے۔ For the families who barely survive in their monthly salaries and usually don't have monthly savings, paying zakat per month as 10% would be very challenging. How should they arrange for it؟ دیکھیے بات یہی ہے کہ یہ زکوٰۃ ایک ایکسپینس ہے، یعنی اس کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں نا کہ یہ جیسے بجلی کا بل ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہتے نا جی کہ ہم بجلی کا بل نہیں دیں گے، نہیں، آپ اپنے ایکسپینسز میں اس کو ارینج کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کا بل ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ نہیں، اگر آپ کی جو زکوٰۃ کی طرف جو توجہ ہے اس طرح سے ہوگا کہ دس از اے رائٹ دیٹ گاڈ ہیز کریٹڈ ان یور ویلتھ، کہ یہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، یہ آپ کا ایکسپینس ہے۔ تو جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو ایکسپینسز کی لسٹ بناتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بچوں کی فیس ایک ایکسپینس ہے، اور وہ ناگزیر ایکسپینس ہے، کھانا ایک ایکسپینس ہے، ناگزیر ایکسپینس ہے، تو بالکل ایسے ہی زکوٰۃ ایک ایکسپینس ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، اس کے باوجود بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکل پیش آ جاتی ہے تو گورنمنٹس اس پہ ریلیکسیشن دیتی ہیں، سیلریز کے اندر آپ کو بہت ساری ریبیٹس ملتی ہیں، ایک خاص بریکٹ کے بعد جا کے سیلری جو ہے وہ زکاتیبل ہوتی ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ جو آپ ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ سے آپ منہا کر سکتے ہیں، سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹیکس بیسکلی وہ زکوٰۃ ہی ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری پروویژنز ہیں، اس میں تفصیل اگر آپ کریں گے تو اور آپ پن پوائنٹڈلی کوئی کیس کو سامنے لے کے آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں کوئی خاص دقت نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ واٹ از دا میننگ آف آیات متشابہات ان دا قرآن مجید نے تو اس کو خود واضح کر دیا ہے متشابہات کے حوالے سے، اور یہ بتایا ہے کہ جب کوئی چیز کسی اور چیز سے ملتی جلتی ہو، اور خاص طور سے قرآن مجید میں جب آخرت کے احوال بیان کیے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے جس میں ان کے بینگ کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی چیز ہے، جیسے اللہ کا ہاتھ ہے یا اللہ کا چہرہ ہے، تو خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ ابھی وجود میں نہیں آئے، بیکاز وہ کانسیپٹ ہی ایسا ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے، تو دنیا کے جو اویلیبل الفاظ ہیں ان سے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، ان سے مدد لے کے۔ تو اس کو کہتے ہیں اگر کوئی ایسی آیت آپ کو جو آخرت کے احوال کے بارے میں کوئی متنبع کرتی ہے، جیسے یہ کہا گیا کہ قیامت کے جو روز اللہ تعالیٰ کے تخت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا تخت کیا ہوگا، وہ فرشتے کیسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ وہ عالم نادیدہ ہے، یعنی ان سین ورلڈ ہے، جس کو اصل میں تشبیہ کا کیا مطلب ہے، کمپیئر کر کے ٹو آر اون ورلڈ، کہ تخت کا ورڈ ہمیں معلوم ہے، اٹھانے کا
بہرحال کچھ کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ ایکچولی کیا ہوگا وی ڈونٹ نو دیٹ. تو آیات متشابہات سے مراد کوئی مشتبہ نہیں ہے، کوئی ایمبیگوس ورسز نہیں جیسے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ آیتیں ہیں کہ جن میں ایسے احوال بیان ہوئے ہیں، ایسی سرکمسٹانسز بیان ہوئی ہیں which we have yet to see but they are actually mentioned in a way جسے کہتے ہیں by way of comparison to what we can imagine. تو اس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو آیات متشابہات ہیں ان پر ایمان لے کے آنا اصل چیز ہے، اور جو لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. تو اور لیکن اس پر ان پہ ہدایت کا انحصار نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آیات متشابہات جو ہیں اگر آپ ان کی کانوٹیشن آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کوئی مس گائیڈڈ ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو دے آر جسٹ ورسز ان وچ دی entities and elements of the unseen world are mentioned in words that we are aware of. اس کے بعد ہے کہ who are the معتزلیٹس. دیکھیں یہ تو ایک معتزلہ جو ہیں یہ ایک پورا گروہ ہے جو ایک خاص موقع پہ وجود میں آیا. شاعرہ کے مقابلے میں ان کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے. ان کے ایک 5 پرنسپلز ہیں. آپ جس معتزلی کے ورڈ کو یعنی یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے، ہسٹوریکل چیز ہے، آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ان کے خصائص آ جائیں گے. لیکن سب سے بڑی جو ان کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ عقل پرست لوگ ہیں. یعنی عقلی چیزوں ہی کی بنیاد پہ، یعنی آپ کا ریشنالٹی کو ان کے ہاں بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بٹ آئی تھنک یو کین ایزیلی گوگل اینڈ فائنڈ آؤٹ وہ کیا ہیں. اور یہ اعتزال ایک خاص طرح کا ایک فلسفی تھی جو آج سے 12-13 صدیوں پہلے وجود میں آئی. اس کے اندر یہ کوشچن بھی پیدا ہوا کہ کیا آپ مختار محض ہیں یا کیا آپ مختار کل ہیں؟ کیا آر یو یعنی آپ کیا خدا کی طرف سے پابند ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں خدا نے آپ کو پروگرام کر دیا ہے، یا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے؟ تو اس طرح کی جو بحثیں تھیں وہ ایک زمانے میں اٹھی ہیں. ان بحثوں کو سامنے رکھ کے پھر یہ سارے کا سارا کلام ہوا ہے. تو اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں. اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ واٹ از حکمہ ایز ہیز بین مینشنڈ ان دا قرآن. حکمہ سے مراد دین کی جو اساس ہے جس کو آپ ایمان اور اخلاق کہتے ہیں. اکثر جہاں پہ یہ بیان ہوا ہے، اگر آپ الحکمہ کی بات کر رہے ہیں جہاں یہ کتاب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو یہ مراد اصل میں یہ وہ دین کا حصہ ہے کہ جس میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں اور اخلاقیات کو بیان کیا جاتا ہے. تو عقائد اور اخلاقیات کی جو آیتیں ہیں ان کو الحکمہ کہا جاتا ہے کیونکہ دین کی اساس یہی ہیں. اور یہ زیادہ تر یہی قرآن مجید میں بیان ہوئی. شریعت جو کہ دوسرا کمپوننٹ ہے ریلیجن کا حکمہ کے علاوہ، وہ آپ کو بہت ہی مختصر ملے گا. زیادہ تر جو ہے وہ عقائد ہی کی بحثیں ہیں، اور ایمانیات تو ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے استدلال کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے اور بتایا ہے، اس کی تفصیل ہر قرآن کے طالب علم کو معلوم ہے. ہاؤ کین بی مینیج تہجد اینڈ سلیپ روٹین. یہ تو دیکھیں آپ کی اپنی مینجمنٹ پہ ہے. اب بہت ساری دنیا میں انسان جب کوئی ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہے تو اٹس جسٹ اے کویسچن آف سیٹنگ یور سیلف چیلنج کہ بھی مجھے یہ کام کرنا ہے. میں روز اگر نہیں پڑھ سکتا، ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، یا وٹ ایور فریکوینسی، چھٹی کا دن جس دن اگلے دن ہے اس دن آپ مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہو، امنگ ہو، انٹینشن ہو، تو یہ ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے. تو اٹس جسٹ اے کویسچن آف مینیجنگ یور اون سیلف. نو ون از گوئنگ ٹو کم اینڈ مینیج یو. یو ہیو ٹو مینیج یور اون سیلف. نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیے یہ تو بہت دفعہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ نماز کے اندر جو اٹینشن ہے کہ آپ خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھیں، یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ یو ول جسٹ ہیو ون ڈے اینڈ دی ادر ڈے اٹ ول ڈسپیئر اور اٹ ول اسٹے ود یو. نہیں، دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی اسٹرگل فار، کہ آپ ہر نماز سے پہلے اپنے آپ کو متوجہ کریں، متنبہ کریں کہ نا آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ بفور دا کریٹر آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ. آئی ایم گوئنگ ان ٹو ہز کورٹ، اور مجھے اپنے آپ کو متنبہ رکھنا ہے. کچھ دیر کے لیے نماز میں آپ شروع کرتے ہیں تو 1-2 سیکنڈ 5 سیکنڈ رک جائیے، لمبا سانس لیجئے اور اپنے آپ کو یہ سجیشن دیجئے کہ بھئی اب میں ایک نئی روٹین کا آغاز کرنے لگا ہوں اور اس کا ایک خاص مقصد ہے. پھر اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. پھر نماز کے اندر بہت سارے وہ مقامات ہیں جہاں پہ آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. وہ کیجئے. جو وہ مقامات ہیں قرآن مجید کی جس میں آپ کو عربی زبان ہی میں اس کو ادا کرنا ہے، وہ آبویسلی ان کو آپ کو کا ترجمہ آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ نماز میں کوئی چیز بھول جائیں تو جہاں سے بھول گئے ہیں، اگر آپ اسی رکعت میں کھڑے ہیں اس کو دوبارہ سے یاد کر کے مستحضر ہو کے زیادہ اٹینٹیو ہو کے پڑھ لیں، تاکہ جو کچھ آپ نے مس آؤٹ کیا ہے اس کو آپ یو آر ایبل ٹو گیدر اٹ ونس اگین. تو دیز آر آل چیلنجز دیٹ آل آف اس فیس ایوری ڈے، بیکاز 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے.
لیکن اس کا طریقہ وہی ہے کہ یو کانسٹنٹلی ورک آن یور اون سیلف کہ میں کیسے اپنے آپ کو اور زیادہ اٹینٹیو کروں گا اور زیادہ. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ جب کلاس میں جاتے ہیں تو کئی دفعہ کلاس میں نیند آ جاتی ہے, کئی دفعہ کلاس میں آپ کو ٹیچر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور آپ متعدد کلاسز روز اٹینڈ کرتے ہیں بٹ یو آر ناٹ اٹینٹیو. لیکن ہوتا کیا ہے, یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ فار دیٹ. تو جیسے وہ ایفرٹ آپ کرتے ہیں بالکل ویسے ہی آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ اس ایفرٹ کے نتیجے میں جو آپ کو ایک اسپریچول تسکین ملے گی, جو کمیونین ود گاڈ جسے کہتے ہیں نا کہ ول بی ان کمیونین ود گاڈ, تو اس میں جو آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز حاصل ہوتی ہے, پیس آف مائنڈ. اگر آپ کو اس کا پتہ ہو کہ بھائی دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گین, تو بندہ اس کے لحاظ سے ایفرٹ بھی کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ملا کے انسان کو خدا کے ساتھ اٹینٹیو کر دیتی ہیں اس طرح کے معاملے میں. واٹ ڈز دا ٹائم, وین ڈز دا ٹائم آف فجر پریئرز بگن. پھٹنا جسے ہم کہتے ہیں اس وقت فجر ٹائم ہو جاتا ہے شروع, اور وہ آپ کے پاس اس وقت انٹرنیٹ پہ چارٹس اویلیبل ہیں. آپ جسٹ اپنی سٹی کی لوکیشن لکھیے اور لکھیں فجر ٹائم, تو یو ول گیٹ ٹو نو دا فجر ٹائم. اٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس, فرام کنٹری ٹو کنٹری. تو آئی جسٹ کیناٹ, آپ مجھے نہیں معلوم کہ آپ سوال کر رہے ہیں تو کس شہر سے کس ملک سے کر رہے ہیں. تو آپ جسٹ کنسلٹ یور انٹرنیٹ, آئی مین گوگل پہ آپ ٹائپ کریں prayer timings and you'll get the 5 prayers time regarding your own locality. Hikmat has been given and explained by Prophet himself. Then what is theology? Aren't these two the same? They both give reason behind directives of the. دیکھیں یہ ایک ہے حکمت جس کو آپ کہتے ہیں نا wisdom, جسے آپ کہتے ہیں نا انڈرلائنگ wisdom. یہ ایک اور مفہوم میں حکمت ہے. یہاں میں نے جو آپ کو ایکسپلین کیا وہ الحکمہ ہے. یعنی جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو آپ کو مذہب دیا وہ الکتاب اور الحکمہ کا مجموعہ ہے. آئی واز ایکسپلیننگ دیٹ از الحکمہ. ایک ہوتا ہے اردو میں جب کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کی کیا حکمت ہے, واٹ از دی انڈرلائنگ وزڈم بیہائنڈ, تو وہ ایک اور چیز ہے. وہ تو یہ ہے کہ ہر حکم کے پیچھے کیا وزڈم ہے, کیا حکمت ہے, وہ ہر چیز کے پیچھے آ جائے گی. تو یہ الگ مفہوم ہے. قرآن جب الحکمہ استعمال کرتا ہے, اس میں الف لام آتا ہے, تو یہاں پہ اس کا مقصد ہوتا ہے ایک ریلیجن کا ایک جو کانٹینٹ ہے, جو کمپوننٹ ہے, اور وہ کون سا کمپوننٹ ہے جس میں ایمان اور اخلاق بیان ہوئے ہیں, اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں. تو یہ کمپوننٹ کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے دیٹ از آف کورس وہ ایک لنگوسٹکلی ہے, وہ عام اس کا یہ ہے کہ بھائی ہر حکم کے پیچھے کیا کوئی سگیسٹی کیا ہے, واٹ از دی ریزن بیہائنڈ دیٹ. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک سوال یہ جی کہ لیلۃ القدر کو کیسے پائیں. یہ تو دیکھیے کیسے پانے کے بارے میں تو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی بتایا ہے کہ یہ طاق راتوں میں آتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر سال آئے, آ بھی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر خود کہتے ہیں کہ اس کا جو علم تھا وہ ان کو بھلا دیا گیا. جب انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں مجھے بس اتنا یاد آیا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی طاق رات تھی. ظاہر ہے وہ 21, 23, 25, 27, 29 ہو سکتی ہے, بس یہی, اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم. اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ 27ویں شب ہے, یہ بھی ایک مبالغہ ہے. لوگ ایگزیجریٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہی 27ویں پہ ہوتی ہے, اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. یعنی جو روایتیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آڈ نائٹس میں وہ ہوتی ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی رات ہے کہ جس میں وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ اسی رات شروع ہوا. اس کے بارے میں ہمیں قرآن معلوم بتاتا ہے. پھر یہ بتاتا ہے کہ اس کی ایک خاص حیثیت ہے. جبریل جو ہیں وہ اہم فیصلے لے کے اترتے ہیں اس رات کو. یہ تفصیلات ہمیں معلوم ہے, لیکن یہ کہ ہم کیسے پائیں, ہمیں اس کے پاس کوئی, ہم ایکسپلیسٹلی ہمیں وی ڈونٹ نو کہاں ہے. ہمیں تو یہ کوشش کرنی ہے کہ جو آخری 5 طاق راتیں ہیں اس میں جتنی ہم خدا کے ساتھ گریہ‌وزاری کر سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں, وہ جوڑیں. سو دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ وی کین ڈو. خواتین حضرات, ہمارے آج کے سیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. کچھ سوالات رہتے ہیں انشاءاللہ, وہ کل ان سے آغاز کر لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.